چیئرمین تحریک انصاف عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں اور اس تقریب میں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ بھی موجود ہے اور بڑی تعداد میں وکلا برادری بھی اس کنونشن میں شریک ہیں اور سیالکوٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے گزشتہ روز لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا۔ جمعے کے روز یہاں لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوگا، لبرٹی چوک 11 بجے یہاں سے آغاز ہوگا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری عزت کی، مجھے ایسا استقبال دیا، میں آپ کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں۔ سیالکوٹ میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ انہوں نے وکلا برادری کا شکریہ ادا کیا اور پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنما بھی تقریب میں موجود ہیں اور وکلا کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آج بھی مصروف دن گزار رہے ہیں اور لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے پی ٹی آئی چیئرمین کی جانب سے، اور اس حوالے سے بھی آج وہ اجلاسوں کی بھی صدارت کریں گے اور مختلف ذمہ داریاں بھی آج وہ رہنماؤں کو سونپیں گے۔ جمعے کے روز لانگ مارچ کا آغاز ہوگا اور پی ٹی آئی چیئرمین ابھی موجود ہیں سیالکوٹ میں، جہاں پر وکلا کنونشن کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس میں پی ٹی آئی چیئرمین کے علاوہ پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنما بھی موجود ہیں اور وکلا کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ کہ میں نے جتنا اپنا دین سٹڈی کیا، قرآن سٹڈی کی، اسلام کو سٹڈی کیا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو، یعنی کہ ایک انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جانوروں میں انصاف نہیں ہوتا اور ایک اصل انسانی معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، اور انصاف اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے ہماری بہتری کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں آپ اپنی بہتری کرتے ہیں۔ تو آج آپ وکلا کھڑے ہیں سب یہاں، آپ کو حیرت ہوگی یہ چیز سن کے کہ مسلمان دنیا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی مدینہ کی ریاست میں، دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سب سے پہلے چیز کیا انہوں نے اسٹیبلش کی تھی؟ عدل اور انصاف۔ سب سے پہلے جو بنیاد رکھی گئی تھی پہلی اسلامی ریاست کی، وہ انصاف پہ رکھی گئی تھی، اور رول آف لا۔ اور رول آف لا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو سزا ملے گی، اور سب سے میری جو لاڈلی بیٹی اس کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر کمزور کے لیے ایک قانون، چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں، اور بڑا چور ڈاکہ مارے تو اس کو این آر او مل جائے، یعنی اس کو پکڑانا چاہیے۔ ایک منٹ، ابھی نہیں سنیں پلیز، دیکھیں بعد میں تقریر نہ رہے، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سننا، کیونکہ آپ کا ملک، ہمارا ملک آج ادھر کھڑا ہے، دو راہوں میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ایک طرف تباہی ہے اور ایک طرف جد و جہد ہے اس پاکستان کی جس کے لیے بنا تھا، جو اس شہر کا عظیم ذہن ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو تصور دیا تھا پاکستان کا۔ اب دو طرف ہے، یا آپ ادھر جائیں گے، یہ چوروں کا ٹولہ جو اوپر مسلط کیا گیا ہے، 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے، پرائم منسٹر کو سزا ہونے والی تھی، انڈر ٹرائل تھا وہ اور اس کا بیٹا، 16 ارب کے کیس پہ، ایف آئی اے کے جو نوکروں کے نام پہ چوری کا پیسہ نوکروں کے نام پہ آیا، سزا ہونے والی تھی اس کو۔ رانا ثناء اللہ کا اس کا اپنا وزیر کہتا ہے، وہ عابد شیر علی کا باپ، کہ یہ اس نے 18 قتل کیے ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہے۔ ادھر جو لنڈن میں بیٹھا مفرور اور کنوکٹڈ مجرم، وہ فیصلے کر رہے ملک کے۔ ادھر دندناتا پھرا آصف زرداری، جو ساری دنیا اس کو میں سے 10% یعنی چور سمجھتی ہے۔ وہ کیسے ملک کی کیا فیوچر ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ملک کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم جناب اپنے یہاں کام کرتے رہیں گے اور ملک بچ جائے گا، ہم پاکستان کے نعرے مارتے رہیں، کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک کا۔ کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں،
दुनिया में कोई मुझे आज नेशन बता दे, कोई मुझे एक मुल्क बता दे जिधर इंसाफ का निज़ाम और वो खुशहाल हो। स्विट्ज़रलैंड, मैं उसकी इसलिए मिसाल देता हूँ कि कोई वसाइल नहीं है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, सिवाय पहाड़ है। यहाँ के आपके नॉर्दर्न एरियाज़, गिलगित बल्तिस्तान, उससे कई 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 दुर्जा ज़्यादा खूबसूरत इलाका है, दुगना है स्विट्ज़रलैंड से, लेकिन वो सबसे खुशहाल मुल्क है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के अंदर स्विट्ज़रलैंड 99.9% है कि रूल ऑफ लॉ है वहाँ। और मैं नाइजीरिया की मिसाल देता हूँ, सारे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा तेल का ज़ख़ीरा नाइजीरिया में है, गुर्बत सबसे ज़्यादा है क्योंकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में वो 7% है। पाकिस्तान भी कोई 10-12% पे है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल है, वहाँ लोग बेचारे हिजरत करके जा रहे हैं मुल्क से, गुर्बत है क्योंकि रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो यहाँ तो रूल ऑफ लॉ की आपकी सारी कौम के सामने जिस पे शर्मी से धज्जियाँ उड़ाई गई, चोरों के ऊपर मुसल्लत किया गया बैरूनी साजिश, जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका उस साजिश का हिस्सा था। यहाँ सहूलतकार थे, हैंडलर्स थे, जिन्होंने इन चोरों को हमारे ऊपर बिठाया। उसके बाद अगर कौम इस जुल्म, इस नाइंसाफी के सामने अगर कौम भेड़ बकरियों की तरह सर झुका देती है तो सामने मौत है आपके। ये जो अरशद शरीफ से हुआ है, पाकिस्तान का मेरी नज़र में नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। वो आदमी जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के लिए खड़ा था, राय हक पे खड़ा होता था, कई दफ़ा गलत भी होता है, लेकिन वो अपने ज़मीर के मुताबिक राय हक पे खड़ा था, मुल्क के लिए खड़ा था। जो मुल्क की बेहतरी है, अरशद शरीफ उधर खड़ा था। कोई उसका दुश्मन भी नहीं कह सकता था कि वो कभी अपने ज़मीर का सौदा करता था। बाज़मीर एक वो जर्नलिस्ट, सहाफ़त जो मुल्क का असासा होती है, ऐसे सहाफ़ी मुल्कों का असासा होते हैं कि मुल्कों के ओपिनियन मेकर्स बन जाते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्यों इतना गम है आज? मैंने कभी पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी के इस तरह, और भी सहाफ़ी कत्ल हुए हैं पाकिस्तान में, लेकिन मैंने कभी इस तरह का रंज और दुख पाकिस्तान में नहीं देखा और गुस्सा जो अरशद शरीफ पे हुआ, क्योंकि सारा पाकिस्तान जानता था, इसके मुखालिफ भी जानते थे कि वो एक दलेर, नाडर, एक सच्चा, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी था और उसने जान अपनी दी और शहादत ली। हर किसी को हम शहीद कह देते हैं, ये फलाना शहीद है, ये शहीद है, एक्सीडेंट में मरता शहीद है। वो आदमी जिसको पता था कि उसकी जान खतरे में है, मैंने उसको 2 दफ़ा कहा कि मुल्क से बाहर चले जाओ, क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन थी इसको मारने लगे हैं, धमकियां मिल रही है, सिर्फ इसलिए कि वो खड़ा था रजीम चेंज के खिलाफ साजिश के ऊपर। वो बार बार बेनकाब कर रहा था, हुक्म आते थे जी नामालूम नंबर से कि जी ये ना करो, तुम्हें ये कर देंगे, पता था। फिर घर में उसको धमकियां दी उन्होंने, फिर उसको हमने मुल्क से बाहर निकाला, फिर दुबई के ऊपर पहुंच गए उसके पीछे कि दुबई से इसको वापस भिजवाया जाए। उधर से वो कीनिया गया और वहां भी इन्होंने उसका पीछा ना छोड़ा। वो लोग जो चाहते हैं कि हम ये चोरों को एक्सेप्ट कर बैठे, और ये जो इन्होंने जुल्म किया पाकिस्तान से, चोरों को पहले ऊपर ले बिठाया, उन्होंने इस मुल्क की माइशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। आज पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस पे चली गई है, चाहे मूडी देखो, चाहे फिच देखो, कर्जा आपको देने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान को, कर्जे हम वापस कर नहीं सकते, रुपए पे प्रेशर है, आगे तबाही नजर आ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसानों सड़कों पे हैं। कौन सी क़यामत थी जो इससे पहले क्या हो रहा था 6 महीने पहले?
پاکستان کی اکنامک سروے کے مطابق جو انہوں نے پبلش کی ہے، پاکستان کی تو 17 سال میں بہترین گروتھ ریٹ ہو رہی تھی. ان چوروں کو اوپر بٹھایا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور صرف ایک کام کیا کہ 1100 ارب روپے کے کرپشن کے جو کیسز تھے وہ دن بدن اپنے ختم کرتے جا رہے ہیں. آئے تھے اپنے چوری ختم کرنے کے لیے. میرے اوپر 3.5 سال ایک بس میرے اوپر بلیک میل ہو رہا تھا کہ جی میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں، اور میری ساری سٹیٹمنٹس پڑھ دیں. میں نے کہا میں جو بھی مرضی ہو جائے میں تمہیں این آر او نہیں دوں گا، اور اس لیے نہیں دوں گا کہ میں ملک سے غداری کروں گا، میں اپنے اللہ سے غداری کروں گا. کہ یہ کون سا نظام ہے کہ بیچارے جیب بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں سے، جو مجبوری میں بے روزگاری میں چوری کریں وہ جیلوں میں چلے جائیں، اور یہ ڈاکے مار کے پکڑنے لگو ملک سے باہر بھاگ جائیں، وہاں ڈیل کریں، این آر او لیں اور واپس آ جائیں اور پھر چوری کریں. اس کے سن لیں میری بات. میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہارے سے پہلے میرے مولا نے کہا کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو. قرآن میں کیا ہے، کتنی قومیں تباہ ہوئی جو میرے حکم پہ نہیں چلی. اس کا حکم ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو اور بدی کا مقابلہ کرو، اس کے خلاف کھڑے ہو. حکم ہے اس کا اللہ کا. کہیں اس نے نہیں کہا بس کہیں اس نے نہیں کہا کہ جی میں آپ نیوٹرل رہ لو یا جاؤ چوروں کے ساتھ. اور ہمیں یہاں کہا گیا کہ جی ہم نیوٹرل ہیں. اس وقت میری قوم نے اگر اس ظلم کے سامنے نہ کھڑی ہوئی، یہ آپ کی بربادی ہے. اب یہ آپ ایک میں پرسوں سے قدم بڑھا رہا ہوں، فکر نہ کریں. دیکھیں جو چیز اللہ قرآن میں کہتا ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی ان کی سنت ہے وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. قرآن کے اندر واضح ایک چیز، اللہ نے انسان کو کہا ہے کہ ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ کرو. اس کو جہاد کہتے ہیں. سارے اللہ کے پیغمبر، جو بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، وہ سارے ظلم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے، حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے، حضرت عیسیٰ رومن امپیریلزم اور یہودی ایلیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. عام آدمی کے لیے کھڑے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کفار کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. ان کو جب انہوں نے فریڈم آف سپیچ روکی اور ان کے اوپر ظلم کیا، ہجرت کی انہوں نے، ان کے سامنے سر نہیں جھکایا. کوئی بھی جو اللہ کا پیغمبر آیا وہ ہمیشہ رائے حق پہ کھڑا ہوا ہے. جو اللہ کے ولی آئے ہیں، اس کے بعد پیغمبر تو آخری ہمارے نبی تھے، اس کے بعد جو اللہ کے ولی یا سارے ہندوستان میں دیکھ لیں، ایک سے ایک بڑے بزرگ تھے. داتا صاحب سے لے میاں میر صاحب، حضرت بابا بلے شاہ، جو لے لیں، ہمارے پاک پٹن کے بابا فرید، یہ سارے جو تھے رائے حق کے مسافر تھے. سارے اللہ کے لیے کھڑے تھے، رائے حق کے لیے، انصاف کے لیے سارے کھڑے تھے. تو حکم اللہ کا، جہاد کا کیوں اس نے کہا ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑے ہو؟ آپ کی بہتری کے لیے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا.
برطانیہ کے اندر سنیں، میں آپ کو بتاؤں زندہ معاشرہ کیا ہوتا ہے۔ برطانیہ نے اٹیک کیا امریکہ کے ساتھ مل کے عراق، تیل کا جنگ تھی ساری عراق میں، دنیا میں دوسرے نمبر پہ تیل کے ذخیرے، جنگ تیل کی تھی، فائدہ ہونا تھا امریکی آئل کمپنیز اور برطانیہ کی آئل کمپنیز کو۔ یہ ذرا سنیں، 20 لاکھ لوگ برطانیہ میں سڑکوں پہ نکلے کہ یہ ناانصافی ہے، جنگ کے خلاف نکلے، حالانکہ فائدہ ہونا تھا ان کو۔ یہ ہوتا ہے زندہ معاشرہ۔ جب معاشرہ رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ آپ اس طرح کے ظلم جو اشرف شریف سے ہوا، جو اعظم سواتی 75 سال کا سینیٹر، ایک ٹویٹ کر دی اس نے، کون سا آسمان پھٹ گیا تھا، اس کو ننگا کر کے 75 سال کے آدمی کو نامعلوم افراد ننگا کر کے انہوں نے اس کو پر تشدد کیا۔ شہباز گل، اس کو انہوں نے 2 دن بند کر کے جس طرح کا تشدد کیا، اور مجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آتی یہ ننگا کیوں کر دیتے ہیں سب کو، یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں کہ صرف انسان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ ہمارے آئین کے اندر ہے، ہمارا آئین انسان کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے، یہ آئین کی وائلیشن کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں سارے، ان سے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آ جاتا ہے، جی یہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے، اور یہ بالکل وہی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں، یہ افریقن بفلو کی، افریقی جو بھینس ہے، ہزاروں میں کھڑے ہوتے ہیں، 5-10 شیر ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ ایک کو پکڑ کے 5-6 شیر کھا جاتے ہیں۔ وہ سب سے تکڑا جانور ہے افریقی بفلو، وہ کیونکہ ڈراتے ہیں، وہ اپنی جان بچا کے سارے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کھڑے ہو جائیں، وہ شیروں کی مجال ہے ان کے قریب جا سکیں، لیکن اپنی جان بچاتے ہیں، خود غرض ہیں، بزدل ہیں۔ یہ ہمارے سے ہو رہا ہے۔ یہ جناب نامعلوم نمبر سے ٹیلی فون آتا ہے، وہ سارے ڈر جاتے ہیں، سوشل میڈیا کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں، میڈیا چینلز کو ٹیلی فون جاتا ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی چینلز کو کیوں ٹیلی فون کیا تھا، کیوں چینلز کو ٹیلی فون کیا تھا کہ ارشد شریف کو اس کی کہانی کو دباؤ، کیوں کیا تھا؟ یہ سب سے بڑا المیہ اس ملک کا کہ یہ تھوڑے سے لوگ ڈرا دھمکا کے لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں اور اس کے بعد ملک پہ ہر قسم کا ظلم کرتے ہیں۔ تو میں یہ جو نکل رہا ہوں، یہ مارچ نہیں ہے، یہ انقلاب ہے۔ میں اس ملک کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا ان چوروں کو ہمارے اوپر۔ اور میں آپ سب سے جو وکلا کمیونٹی ہے، دیکھیں آپ کے اوپر اللہ نے، دیکھیں قرآن میں جو ہماری ججمنٹ ہوگی نا آخرت میں، وہ ہوگی جتنا انسان کو اللہ دیتا ہے نعمتیں، اتنا ہی بڑا امتحان ڈال دیتا ہے۔ ہم سب کی ججمنٹ ہوگی کہ اس نے ہمیں دیا کیا۔ آپ کو قانون دیا اس نے، آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ سب سے زیادہ انصاف کے لیے کھڑے ہوں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور میں اس لیے اپنے سارے وکلا ہر جگہ جا رہا ہوں، اپنے وکلا کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ نے اب اپنی ذمہ داری نبھانی ہے۔ ہمارے اوپر ہر دوسرے دن بھی کیس ہو جاتا ہے، میرے اوپر پتہ نہیں کتنے FIR کٹ گئی ہیں، کبھی وہ اریسٹ کرنے آ جاتے ہیں ڈرانے کے لیے، جو مرضی کریں ہیں۔ ہمارے اندر جس وقت وہ جذبہ آ گیا کہ ایک ہم وہ بھینسوں کی طرح بھاگیں گے نہیں، خوف سے کسی کو پیچھے چھوڑ جائیں گے تاکہ کھا جائے، ایک ہمارے شہری سے ناانصافی ہوئی، ساری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جب یہ کریں گے یہ ملک اٹھ جائے گا، یہ ملک تب اٹھے گا جب اس ملک میں انصاف قائم کر دیا۔ اس میں خوشحالی بھی آ جائے گی، اس میں خوشحالی بھی تب آئے گی
رول آف لا مدینہ کی ریاست میں پہلے اسٹیبلش کیا گیا، پھر خوشحالی آئی۔ پہلے خوشحالی نہیں آئی، پہلے انصاف آیا، پھر خوشحالی آئی۔ جو بھی ملک آپ کے سامنے، سوئٹزرلینڈ، اسکینڈینیویا، یہ آپ کے سامنے ملک، ان کی مثالیں جائز ہیں، وہ پاکستانی رہتے ہیں، پوچھیں ان سے۔ غریب سے غریب لیبرر بھی پاکستان جو کام کر رہا ہے ان ملکوں میں اور جو وہاں کا شہری بن گیا ہے، اس کو پورا اعتماد ہے کہ کوئی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اٹھتے ہیں، یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ویزا لے کے، مار مار کے وہاں پہنچتے ہیں، ان کے بچے ان کے سکولوں میں جاتے ہیں، اور وہ دیکھتے دیکھتے جب ان کو وہ ایک ایسا انصاف کا معاشرہ ملتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں۔ دیکھیں تو آپ کو فخر ہوگا دیکھ کے کہ اپنی جو آپ کی بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی ہے، فخر ہوگا دیکھ کے کہ وہ کیا کیا کام کر گئے ہیں، کیا کیا کارنامے ہیں ان کے۔ کیوں پاکستان نہیں آتے؟ کیوں پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری نہیں کرتے؟ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے، یہاں کام ہی نہیں کر سکتے۔ جب انصاف نہیں ہوتا تو کرپشن ہوتی ہے، قبضہ گروپ ہوتے ہیں۔ یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہاں انصاف ہے۔ کیوں نہیں اس طرح کے پرائم منسٹر بھاگے پھر رہے ہیں، لندن میں اربوں روپے کی پراپرٹیز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رسید نہیں دکھا سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا۔ کوئی اور ملک مجھے بتائیں، ایک مجھے مغربی معاشرہ بتا دے جس کا پرائم منسٹر اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر رہ رہا ہو اور وہ جواب نہ دے کہ اس کا پیسہ کدھر سے آیا، منی ٹریل نہ دے۔ کیونکہ وہاں انصاف ہے اور اس لیے خوشحالی ہے۔ تو میں آخر میں یہ چاہتا ہوں آپ صاحب میں میرے سے حلف لیں